ناظرین کرام، آج ہم ایک عظیم سانحے پر سراپا سوگ ہیں۔ رہبر معظم انقلابی اسلامی منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ یہ خبر صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے گہرا صدمہ ہے۔ نجف میڈیا کی جانب سے رہبر معظم کے اہل خانہ، ملت ایران، تمام امت مسلمہ، شیعیان حیدر کرار، مجتہدین عظام بالاخص یوسف زہرا، حجت دوراں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رہبر معظم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ وہ شخصیت کہ جس کے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا ملت تشیع کے لیے۔ یہ وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت تھی۔ رہبر معظم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ بلا تفریق ہر آنکھ نم ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر زباں ناحکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے یہ شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑا جرأت مند تھا، بہت بڑا باغیرت تھا، جو نہ کبھی جھکا نہ کبھی بکا، جو میدان میں کھڑے رہے، اپنے خون کے آخری قطرے تک وہ ڈٹا رہا۔ وہ علی کا شیر آج ہم سب کو الوداع کہہ کر چلا گیا۔ ناظرین کرام، آج مظلومین جہاں کی امید، اور میں یہاں یہ کہہ دوں کہ کیا فضا ہوگی، کیا حالت ہوگی غزہ کے مظلومین کی، کیا حالت ہوگی فلسطین کے مظلومین کی۔ واقعاً یہی حالت ہوگی جو حالت 21 رمضان المبارک کی رات کوفے میں جو فضا تھی، جو کوفے کے یتیموں کی حالت تھی، یقیناً آج ان مظلوموں کی حالت، ان یتیموں کی حالت وہی حالت ہوگی جو حالت کوفے کی حالت تھی۔ آج ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جو عالمی جہانان عالم کی امید تھی وہ چلے گئے، تو اب کیا ہوگا اور ان کے جگہ پر کون آئے گا؟ اس خلا کو کون پر کر سکتا ہے؟ یہی سوال، انہی سوال اور ایران کی حالت پر آپ دیکھ رہے ہیں ایران میں جو حالات بنی ہوئی ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اعلی اللہ مقامہ کے جگہ کو کون سنبھالے گا؟ ان سوالوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حالات پر گہرا نظر رکھنے والے شخصیت برادر عزیز جناب غلام حیدر نوری صاحب آئے، ان کے محضر میں یہ سوال رکھتے ہیں۔ جناب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ آج رہبر معظم ہمارے درمیان نہ رہے۔ بے شک آج ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کیا ہوگا اور ان کے جگہ پر کون آئے گا، اور یہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یہ حالات ہے، کشیدگی ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے نا ناظرین کو آگاہی دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شہادت عظمیٰ پر یقیناً جن الفاظ میں ہم تعزیت کریں گے، الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ بے شک الفاظ میں کیسے ہم تعزیت کریں، یقیناً بہت چھوٹے پڑ جائیں گے جتنی بڑی شہادت یہ ہے۔ تو ان شہادت پہ سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت کرتے ہیں، ان کو اس شہادت پر تسلیت عرض کرتے ہیں، کیونکہ جو ہستی چلی گئی ہیں وہ ہستی ولی امر المسلمین نائب برحق سید علی خامنائی کی شخصیت تھے۔
یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے، عالم اسلام کا بہت بے شک، بڑا خسارہ ہوا ہے. بے شک. تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوگا، یقیناً چونکہ جتنی بڑی امید یہ شخصیت تھی، نہ صرف ایک خطے کے لیے، نہ صرف ایک ملک کے لیے، نہ صرف ایک گروہ کے لیے، بے نہ شک. صرف ایک فرقہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے کے لیے، بے لیے، تمام جہان مستضعفین جہان عالم کے لیے یہ ایک امید تھے. بے شک. انتظار میں لوگ ہوتے تھے کہ کب یہ بات کرے، ہم اس کی پر امید بات سنیں، بے شک. کب یہ گفتگو کرے تاکہ یہ اس کی گفتگو سے ہمیں مستقبل روشن نظر بے آئے، شک. بے شک. کب ہم اس کی گفتگو کو سن سکے تاکہ یہ اس کی گفتگو میں وہ جرأت حیدری نظر آئے، سبحان اللہ. بے وہ شک. لڑکار حیدری نظر بے آئے، شک. وہ جو لڑکار حیدری خیبر میں حیدر نے لڑکارا تھا سبحان وہ اللہ. نظر آئے، نظر آئے. بے شک. تاکہ وہ یہود و صہیونیت کو سرنگون کرنے والی آواز، بے شک. صدا، وہ سننے کو ترستے تھے لوگ. بے شک. جب یہ ممبر پہ آتے، جب یہ گفتگو کرتے، پوری دنیا، دشمن، دوست، ہر کوئی سنتا. بے شک. دوست اس لیے سنتے کیونکہ امید تھی، بے شک. دشمن اس لیے سنتا تھا کیونکہ ڈرتا تھا. اب یہ ہستی جب شہادت پا گئی تو اب کیا ہوگا؟ بے شک. حق بنتا ہے کیا ہوگا؟ یہ سوال حق بنتا ہے کیا ہوگا، لیکن وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، بے شک. اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو. مایوسی کفر واقع. یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا خلا ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر شخصیت، رہبریت کی شہادت سے یہ قوم، یہ ملت، یہ مکتب ختم ہو جاتا، اس مکتب کا خاتمہ ہوتا، تو کب کا کربلا میں یہ ختم ہو چکا ہوتا. اللہ. بے شک. بے شک. ذکر نہ ہوتا، یہ ختم ہو جاتا، تذکرہ تک نہ ہوتا. بے شک. کیونکہ کربلا میں جس ہستی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جس رہبر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ ختم ہونا چاہیے تھا. لیکن کربلا ہمارا خاتمہ نہیں تھا، ہمارا آغاز تھا. تو معلوم یہی ہوا کہ یہ مکتب خون میں پلا ہے، بنیادوں میں خون ہے، خون میں رشد کیا ہے، خون میں نشنما پایا ہے. تو خون سے کوئی خوف نہیں ہے، شہادت سے ڈر نہیں، بلکہ شہادت سعادت سمجھتے ہیں. اس ملت کے جوان، بچہ، بوڑھا، ہر کوئی شہادت کو بغلگیر ہوتے ہیں، ڈرے نہیں، نا امید نہ ہو. شہادت چاہے رہبر کی شہادت ہو، چاہے جوان کی شہادت ہو، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. بلکہ میں آپ کو یہ نقل کرتا چلوں کہ امام خمینی نے فرمایا تھا، شہادت ہدیہ آس برے کھسانے کی لائق ہستن. سبحان اللہ. شہادت ایک الہی تحفہ ہے اس کے لیے جو لائق شہادت ہے. تو ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں رہبر معظم کی بارگاہ میں کہ ان کو شہادت ملے. تو لہٰذا اس شہادت پہ یہ کیا ہوگا، یہ یقیناً یہ سوال بنتا ہے، لیکن نا امید نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے اس سے بہتر اس خلا کو پر کرے گا، لیکن ہمیں پر امید رہنے اور اس راہ کو سمجھنے اور اس راہ پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. بہت آپ نے خوبصورت گفتگو کی کہ شہادت جو ہے اب کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے تھے، لیکن آپ نے بہت اچھا جملہ کہا اور کوٹ کیا قرآن آیت کو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اور یہ جسے امام خمینی کا بھی آپ نے قول نقل کیا یہاں پر کہ شہادت ان کے لیے فخر ہے، نعمت الہی ہے. تو میں یہاں پر یقیناً اس راہ میں قبلہ یہاں پر دیکھیں نا، ہمارے رہبر معظم انقلابی اسلامی کے قدموں پر بہت سارے ہمارے نوجوان جو احتجاج میں چلے گئے تھے، یقیناً جو ہمارا حق بنتا تھا. اس طرح میں آؤں گا ضرور کہ جو پاکستان میں ہمارے ملت تشیع کے، مکتب تشیع کے بہت سارے نوجوان اب شہید ہو چکے ہیں. کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، گلگت بلتستان میں، جو اپنا حق، رائٹ، جو احتجاج کر رہے تھے، جو ان کا اپنا لیڈر تھا، ان کے احتجاج کرتے ہوئے دشمن نے اسٹریٹ فارورڈ وہاں پر گولی ماری گئی. تو اس کے گولی کے نتیجے میں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس پر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے نام نہاد بس میڈیا پرسن نے وہاں پر یہ شہادت جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے، چونکہ پوری کائنات میں آپ دیکھیں مظلومین کے ساتھ جو شخصیت کھڑی رہی تو وہ علی خامنائی رہبر معظم کی ذات تھی. تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو چکے. تو وہاں پر وہ یہ لفظ لکھنے کا گوارا نہیں کیا کہ شہید ہو جائے کی جگہ پر جان بحق لکھ رہے ہیں. اور اس کے قدم پر جو شہادت پا گئے ہمارے بعض نوجوانان، میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا ان کے نام پر تاکہ ان کے لیے ہدیہ بھی ہو سکے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے تعزیت بھی ساتھ پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگیوں کا ادراک نہیں کرتے، تم شعور نہیں رکھتے. یقیناً جو راہ خدا میں اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کرتا ہے انہیں جان بحق نہیں بلکہ شہید کہا کرو. شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. قبلہ چونکہ گفتگو ہو رہی تھی شہادت جو ہے وہ سعادت ہے، ہدیہ الہی ہے، جیسے کہ آپ نے امام خمینی کا وہ قول یہاں پر کوٹ کیا، یقیناً ہدیہ الہی ہے. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ شہادت عظمیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت رہبر معظم خامنۂ کی شہادت پر وطن عزیز پاکستان میں ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند، ان کے فالوورز، ان کے مقلدین احتجاج کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے. یقیناً ان کے ریڈ لائن پر حملہ کیا گیا ہے، ان کے جو قائد کو، لیڈر کو، رہبر کو شہید کیا گیا ہے. تو اس وقت پاکستان کی صورتحال وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مومنین پر، نوجوانوں پر گولی ماری گئی ہے، گولی ڈائریکٹ اسٹریٹ فائر کی گئی ہے. تو کیا وطن عزیز میں ہم اپنے حق کے لیے احتجاج تک نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً جو ہے وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنی شہادتیں احتجاج کے دوران ہوئی، جتنے جوان شہادت کو جا پہنچے ہیں، انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے جو ہم تک پہنچے ہیں. جی یہ جو شہادتیں ہوئیں، اب یہ ایک طبعی جو ہے رد عمل تھا جو ہونا تھا. یہ عمل ایک ان جوانوں کے جو رہبر ہے، ان کے ہر دل عزیز رہبر کی شہادت ہوئی، کیا یہ لوگ اپنا احتجاج، اپنے جذبات کا بھی اظہار نہ کرے؟ یہ کرنے تھے. اور یہ دوسری بات، اب یہ جذبات کا اظہار آ کے کہیں کسی مملکت پاکستان کے کسی مفادات کو، پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. یہ طبی طور پر یہ جس دہشت گرد ملک نے، جس دہشت گردوں نے اس رہبر عزیز پہ حملہ کیا، شہید کیا، تو یقیناً طبعاً جو ہے جوان جہاں پہ حملہ کرنے تو قونصلیٹ ہی تھا امریکہ کا، بے شک، تو وہاں امریکہ کے قونصلیٹ میں حملہ کر کے امریکہ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یہ طبی عمل تھا. لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو ہمارے حکمران، پاکستانی حکمران ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری قیادت ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ملک پاکستان کے مفادات اور ملک پاکستان کی پراپرٹی کے محافظ ہیں یا امریکن کے پراپرٹی کے محافظ ہیں؟ بے شک. کیا یہ لوگ پاکستان کے باشندوں کے مخلص ہیں یا امریکہ کے نوکر ہیں؟ یہ نہیں بات کلیئر ہو رہی ہے. جب ہمارے جوان قونصلیٹ پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے نقصان پہنچاتے ہیں، ہونا تو یہ پاکستان کے حکمران، پاکستان کی حکومت کو امریکہ پہ حملہ کرنا چاہیے تھا. بھاگ تو یہ بنتا. اگر ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، حتی بیان دینے کی جرأت نہیں ہے، تو یہ جرأت مند جوان جب قونصلیٹ پہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں جو اسٹریٹ فائرنگ؟ یہ آپ امریکن مفاد کے رکھوالی ہیں، آپ کو امریکن مفاد اور ان کے پراپرٹی کے رکھوالے بنائے ہیں یا پاکستان کے رکھوالے ہیں؟ یہ ابھی تک ہمیں بات اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی وجہ سے ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ لوگ جو ہے ملک عزیز پاکستان کے باشندوں کے مخلص سے، یہ انتہائی بیوقوف اور احمق سوچو کہ ان سے ہم کوئی توقع رکھے. یہ پاکستانی حکمران اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ صرف کھٹ پتلی ہے اور یہاں پہ صرف تماشا لگایا جاتا ہے، نہ پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس سانحے سے پہلے ایک تماشا لگایا، یہ تماشا امریکن کی ضرورت تھی. اس وجہ سے امریکن کے کہنے پہ، تقاضے پہ پاکستان کے کھٹ پتلیوں نے تماشا
تماشا لگایا افغان پہ حملہ کر کے. بے شک ساری توجہ وہاں پہ ڈالی, ان کی کیا اس میں ان کے مقاصد تھے, وہ سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا لگایا. ورنہ کیا ٹوٹ پڑا تھا کہ آپ فوراً سے جنگ شروع کر دیے, فیلڈ مارچ, یہ جو انہوں نے کیا یہ سارا یہ کھٹپتلی ہے. کہا جاتا ہے کہ افغان جو طالبان حکومت ہے وہ ایران کے حمایتی تھے. بالکل, ان کا یہی اسٹیٹمنٹ بھی تھا, ان کا باقاعدہ یہ انہوں نے کہا ہوا تھا, اگر کوئی بیوقوفی امریکن کرتا ہے تو طالبان اور یہ افغانستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہی ان کا خوف تھا, اور ادھر سے ان کھٹ پتلیوں کو لگا کے ان کو وہاں پہ مشغول کیا, جو کہ یقیناً یہ پاکستانی حکمران فقط ایک تماشا لگانے کی جگہ ہے جہاں پہ تماشا لگتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یقیناً یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کا لیڈر, کسی کا قائد, کسی کا رہبر جو ریڈ لائن ہے ہمارے, جو کہ عقیدتی کے لحاظ سے بھی کیوں نہ ہو, جو کہ مذہبی ایک پیشوا وہ بھی ہے, تو یقیناً یہ طبعی چیز ہے, وہاں پر تو احتجاج تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ جو ہے ایران شہید کیا گئے ایران میں اور یہاں پر احتجاج تو کیوں کر رہے ہیں, یہی یہ جو ہے, اگر یہ بات تب آپ یہ سوال تب کرتے جب اگر کوئی صرف ایرانی کوئی سیاسی رہنما نمائندہ وہاں پہ مارا جاتا اور ہم اس کے حق میں پاکستان میں احتجاج کرتے تو کہتے کہ بھئی آپ نے وہاں پہ ان کے سیاسی رہنما کے لیے آپ نے یہاں پہ کیوں, کہ ان کی سیاست کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا. نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, صرف سیاسی رہنما نہیں. جس قائد جس رہبر کو شہید کیا گیا ہے وہ صرف سیاسی رہنما نہیں تھا, وہ ایمانی رہنما تھا, وہ نظریاتی رہنما تھا. ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا رشتہ تھا, وہ اعتقادی رشتہ تھا ہمارا, ان کے ساتھ اعتقادی ایمانی رشتہ تھا. ایمان اور اعتقاد کا کوئی جغرافی سرحد نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ کو جغرافی سرحد میں بانٹیں کہ یہاں پہ جب اعتقاد اور ایمانی رشتہ ہو, یہ دنیا کے کسی کونے میں ہو تو یہ رشتہ قائم ہے, اور جہاں پہ ہمارے مرکز اور مرکزیت پہ حملہ آور ہو تو یہ تو ایک چھوٹا سا رد عمل جو آپ نے دیکھا ہے, اس سے بڑا رد عمل سے توقع رکھیں. یہ جو ہمیں قونصلیٹ پہ جو حملہ کیا ہے, یہ ہم نے قونصلیٹ پہ ایک صرف جھلک ہے. تم نے حیدر کرار کے ماننے والوں کا رد عمل ابھی دیکھا نہیں ہے. اگر نہیں دیکھے تو تاریخ پلٹ کے دیکھیں, حیدر کرار کے ماننے والے اگر کرنے پہ آئیں تو خیبر کے دروازوں کو اکھاڑ سکتے ہیں. ہمارا ماضی دھندلا نہیں ہے کہ ہمارا ماضی بالکل واضح نہ, ہمارا ماضی خیبر ہے, خندق ہے, ہماری ماضی کے اندر جرأت ہے, لہٰذا ہم نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں. یہ حکمران ہے کنفیوز اور کنفیوز رہیں گے, یہ غلام ہے, غلام ابن غلام رہیں گے, اور جب تک یہ لوگ ہیں ان سے کوئی توقع بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ اسٹریٹ فائرنگ, کیونکہ ان کے آقاؤں نے کہا تھا اسٹریٹ فائرنگ کریں تو انہوں نے کرنا تھا. بے شک یہاں پہ آپ نے بہترین یہ اشارہ کیا کہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے, ہم بکنے والے, ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم میدان میں کھڑے رہنے والوں کے ماننے والے ہیں الحمدللہ سے, بگانے والوں کے سیرت پر عمل کرنے والے, بھاگنے والے نہیں ہیں. قبلہ یہاں پر میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا, پھر اس کے آپ کی طرف آؤں گا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرمایا کہ مؤمنین میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا, اور ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری کے انتظار کر رہے ہیں, اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے, انتظار میں ہے. یقیناً رہبر جہان, مسلمین جہان, آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے خون کے آخری قطرہ تک لڑتا رہا, میدان میں ڈٹا رہا, اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے مسلمانہ نے جہان کو, خصوصاً ملت تشیع کو, مکتب تشیع کے نوجوان کو, اپنی قوم کو یہ خطاب کرتے ہوئے چلے گئے کہ جو سبق میں نے تمہیں پڑھایا ہے وہ تم یاد کر چکے, وہ تم یاد کر چکے ہیں, اب آگے کیا کرنا ہے تمہیں پتہ ہے, معلوم ہے. تو اب اس آیت کے تناظر میں وہ اپنی ذمہ داری تو کر چکے ہیں, اب ملت تشیع کی
کیا ذمہ داری ہے جو ہمارے قائدین ہیں یا جو ان کے فالوورز ہیں، جو ہم چاہنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یقیناً بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ خود جس ہستی کی شہادت ہوئی، یہ اس کی شہادت خود بہت بڑی ہمارے لیے ذمہ داری چھوڑ کے گئی ہیں. بے شک جس ہستی کی شہادت ہوئی، آپ اس ہستی کو دیں کس کی شہادت ہوئی؟ یہ اس ہستی کی شہادت ہوئی جو جرأت مند تھے، جو دنیا کے اندر ایک جرأت کی آواز تھی، بے شک جس کی آواز کو سننے کو دنیا ترستی تھے. یہ وہ آواز تھی جو باغیرت کی آواز تھی، جو کبھی ڈرا نہیں، جو کبھی بکا نہیں، جو کبھی جھکا نہیں. اس شخص کی شہادت ہے. اب اس کی شہادت بہت بڑی ذمہ داری لے آتی ہے. بے شک یہ ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو اگر نہ سمجھا، اگر اس ذمہ داری کو نہ لے سکے تو کچھ بھی نہیں لیا. کیونکہ اگر اس سے اگر آپ اور میں ذمہ دار نہ ٹھہرے، اگر یہی وہ شہادت، یہی وہ خون ہے، اگر اس نے ملت اور قوم کو زندہ بیدار نہیں کیا تو پھر کیا خون ہے؟ کون سا خون ہے؟ کس رنگ کا خون ہے جو لائیں تو تاکہ ملت ذمہ دار ہو جائے، ملت بیدار ہو جائے. اگر یہ خون آپ اور میرے اندر بیداری نہ لا سکے، یہ خون آپ اور مجھے آگاہ نہ کر سکے، اٹھا نہ سکے، تو کوئی اور خون نہ کر سکے، بالکل متحد نہ کر سکے، آپ کے اور میرے اندر وحدت نہ لے آ سکے، آپ اور میرے منہ سے حق کی بات نہ کرا سکے. اگر یہ خون آپ اور مجھے حق اور باطل کی پہچان نہ کرا سکے، آپ اور مجھے اس خون کے ذریعے سے حق اور باطل سمجھ نہ آئے، تو پھر کسی اور خون سے آپ توقع نہ رکھیں. پھر آپ کون سا پاکیزہ خون لائے گا؟ اس سے بہتر اور پاکیزہ خون کہاں سے لاؤ گے جس کے ذریعے سے آپ حق اور باطل کی پہچان کر سکے، جس کے ذریعے سے آپ بیدار ہو سکے. لہٰذا یہ خون وہی خون ہے جس کے ذریعے سے آپ باطل کی پہچان، حق کی پہچان کر سکتے ہو، بیدار ہو سکتے ہو، ذمہ دار ہو سکتے ہو. لیکن اگر ابھی بھی آپ مصلحت پرست ہیں، ابھی بھی آپ کے مفادات کے پیچھے ہیں، ابھی بھی آپ نے وہی بات کرنی جو آپ کو فیٹ کیا ہے، ابھی بھی آپ نے حق نہیں بات کرنی، ابھی بھی آپ نے حق گو نہیں ہونا، تو پھر کبھی بھی آپ حق گو نہیں ہو سکتے. ابھی بھی آپ نے میدان میں حاضر نہیں ہو، خول کے اندر رہنا ہے، تو کوئی اور خون، کوئی اور پاکیزہ خون نہیں ہے جو آپ کو خول سے نکال کے میدان پہ لے کے آ سکے. ابھی بھی آپ اپنے انا کے اندر میں کرتے رہنا ہے، تو کوئی اور خون نہیں ہے جو آپ کو ملت کے درد مند بنا سکے، جو آپ کو ملت کے لیے بات کرنے والا بنا سکے. لہٰذا یہی خون ہے، اسی خون کے ذریعے سے ہمارے بڑے، ہمارے تمام ملت جو ہے متحد بھی ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، اسی سے حق گو بھی ہو سکتے ہیں، مصلحتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں، حق اور باطل کی پہچان بھی کرا سکتے ہیں، اور دنیا کو یکجا آواز ہوتے لڑکار بھی سکتے ہیں. یہی خون ہے جو آپ کو دنیا اور ظالم کے مقابل میں کھڑا کر سکتے ہیں اور متحد کھڑا کر سکتے ہیں. الگ الگ آواز میں نہیں، ٹولوں کی شکل میں نہیں، ایک آواز بن کر، ایک حق کی آواز بن کر، ایک ملت کی صورت میں باطل کے خلاف لا سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی. یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اس وقت ہمیں منتشر نہیں بلکہ متحد ہونا ہے. امت وحدہ کی صورت میں ہمیں ایک جگہ پر جمع ہونا ہے. واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. تمام جوانوں کو، جو ملت تشیع کے شعور رکھنے والے، تمام بیدار دل رکھنے والے جوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اس وقت ہمیں تفرقوں میں نہیں بلکہ امت وحدہ کی صورت میں ایک قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے رہنماؤں کو یہاں پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے. قبلہ آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تمام لوگوں کی نظر ایران پر جھکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے کہ اب ایران میں صورتحال کیا ہے، اور وہاں پہ جو رہبر معظم انقلابی اسلامی کے جگہ پر کون آ رہا ہے. کوئی نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. اب کبھی رضا کے نام، پہلوی کے نام رہے تو کبھی آرافی کے نام، کبھی امام خمینی کے پوتا جو سید حسن تقریباً ان کے نام لے رہے. تو کیا کہہ سکتے کہ کون آ سکتا ہے اور طریقہ کار کیا ہے وہاں پر ان کے جگہ پر آنے کا، ذرا آپ واضح کر دیں. یقیناً جو ہے یہ تجسس والی نظر یا تجسس کی نگاہ ہر ایک کی یقیناً ہوتی ہے. اس کا خصوصاً اس صورتحال میں جب ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا عہدہ خالی ہوا، اب اس عہدے پہ ریپلیس کون کرے گا؟ تو ابھی جتنے ریومرز، جتنے بھی جو ہے افواہ جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ سارے افواہ ہیں، ریومرز ہیں. ان کی طرف توجہ نہ کریں ملت، کیونکہ جس عہدے کو ریپلیس کرنا اس کے ایک پروسیس ہے،
وہاں پہ جو نامزدگی ہے اس کا اختیار اس کا حق صرف اور صرف مجلس خبرگان رہبری کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے مجلس خبرگان تب تک کوئی بھی اس پہ نامزد نہیں ہو سکتا. اس کے پروسیس ہے. یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ فلان شخصیت کو لایا جا رہا ہے فلان. بالکل آپ اس کے لیے زمینہ ہموار بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی جو مد نظر دشمن ہو اس کو آپ اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے کہ ملت کو تقسیم کرنے کے لیے بھی یہ ریومرز پھیلائے جا سکتی. لہٰذا اس پروسیس کو سمجھیں کہ مجلس خبرگان رہبری جو ایک مجتہدین کی گروپ ہے اور جس کی ممبرشپ میں شرط ہے کہ مجتہد ہو. وہ خود ممبر مجتہد ہوتا ہے. اس مجموعے کے اختیار میں ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں جس کو رہبر منتخب کرتے ہیں وہ نامزد ہوتے ہیں. لیکن ولی امر مسلمین وہ انتخاب کرے گی وہ ٹیم. لیکن یہ بات یاد رکھیں لیکن اس ٹائم تک جو دورانیہ ہے اس میں ایک عبوری جو الٹرنیٹیو جو کیا جاتا ہے وہ ان کے جو قانون اساسی کے مطابق آرٹیکل نمبر 111 کے مطابق جو ہے ایک شورا نگہبان بنائے جاتے ہیں. آپ ایک ٹیم ٹھہرائی جاتے ہیں جو ایک کونسل بنایا جاتا ہے جس میں صدر مملکت اور چیف جسٹس خود اس قانون کے مطابق خود ایک مجتہد ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہوتا ہے چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بھی ایک مجتہد ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کونسل کے اندر جو عبوری کونسل ہوگا جو اس وقت جب تک ایک رہبری کی نامزدگی نہیں ہوتے تب تک جو کنٹرول کریں گے تمام رہبری امور کو, ان میں ایک صدر مملکت, دوسرا چیف جسٹس اور تیسرا شورائے نگہبان کا ممبر فقیہ مجتہد رکن مجتہد اس میں شامل ہوتے ہیں جو اس کونسل کو بنتا ہے. پھر یہ کونسل جب تک ایک رہبر منتخب نہیں ہوتے تب تک تمام رہبری امور کو وہ سنبھالتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. لہٰذا ابھی یہ صرف یہ کونسل بنا ہے جس کے لیے نامزد جو ممبر نامزد کیا ہے اس صدر مملکت اور اس کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ جس کو نامزد کیا وہ ہے علی رضا عارفی صاحب. تو وہ یہ جو ہے کونسل سارے امور کو دیکھتا ہے جب تک یہ نامزد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی طریقہ کار جو ہے وہ مجلس خبرگان ہی ان کو نامزد کرے گا, وہی فیصلہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, قبل بس آخری سوال, کیا ایران ختم ہو چکا, اب کیا سرنڈر کرے گا؟ اب یہ یاد رکھیں ابھی جو حالات اور کچھ لوگوں کے نظریے یا کچھ جو خبریں چل رہی کہ ایران اب ولی امر مسلمین کے شہادت کے بعد کیا ہار چکا ہے؟ اب یہ یاد رکھیں, آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شخصیات کے گرنے سے یہ قوم ختم ہونے والی قوم نہیں ہے. ختم ہونے والی قوم ہوتی تو کب کا ختم ہو جاتی ہے, مکتب ختم ہو جاتا. ہار ماننے والی قوم ہوتی تو کب کا ہار مان جاتی. بہت کچھ کھویا اس قوم نے, بہت کچھ کھویا ہے. تاریخ اس قوم کی ماضی کا آپ مطالعہ کریں, اس نے بہت کچھ کھویا, بہت عظیم رہبروں کو کھویا ہے, لیکن یہ قوم قائم رہی ہے, اپنے نظریے کے پر قائم رہی ہے. اور اب یہ یاد رکھیں جس عظیم رہبر کی شہادت ہوئی, جس عظیم رہبر نے 40 سال جس ملت اور جن جوانوں کی تربیت کیے ہیں, وہ 40 سال جوانوں کی تربیت ایک لہجے میں ختم ہونے والی قوم نہیں ہے. وہ تربیت رائے گاں نہیں جائے گی. بہت اچھی تربیت اور بہت تربیت یافتہ قوم ہے, بہت منظم طریقے سے دشمن کو چنے چبوائیں گے, دشمن کا ناک زمین پر رگڑ کے چھوڑوائیں گے. ایسے یہ قوم ہار نہیں مانی گی, کیونکہ ہار اس قوم کی یا اس ملت کی تعلیم میں نہیں ہے, سبق میں ہے ہی نہیں. اس ملت کے سبق میں 2 چیزیں ہیں, کامیابی, پیروزی یا پھر شہادت. بے شک یہ 2 چیزیں, جیسے امام خمینی نے فرمایا کہ ما ہر چیز داریم السید شہداء داریم, ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ سید شہداء سے رکھتے ہیں, اور سید شہداء نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں, یا کامیاب ہو جاؤ یا شہادت پاؤ گے. آپ اس کے علاوہ دشمن کر کیا سکتے ہو. تو یہ قوم یا شہادت کو جب پہنچے گی یا پھر
کامیاب ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ قوم ناکام ہو جائے گی، ہار مانے گی، یہ وہ ہار مانے والے قوم نہیں ہے. یہ خیبری قوم ہے، یہ حیدری قوم ہے، یہ کبھی ہار مانتی ہی نہیں ہے. ہار کا سبق ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہار پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے اس قوم کو. بہت خوب. قبلہ آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. یہ قوم وہ قوم ہے جسے حیدری قوم کہا جاتا ہے. یہ قوم یقیناً جن کے تعلیم میں کبھی ہار نہیں ہے، جن کے سبق میں کبھی ہار نہیں لکھا، اور ہارتا وہ ہے جو حسین کا پیروکار نہ ہو. حسین نے جس سے یہ سکھایا ہو کہ شہادت سعادت ہے، شہید ہونا راہ الہی میں شہید ہونا یہ وارث امام حسین کا کام ہے. یقیناً ہم مکتب امام حسین کے فالورز ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. میں ایک بار پھر تمام شہداء کے لواحقین کی خدمت میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان ایام میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے تمام لواحقین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم آپ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو شہداء دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، اور شہداء کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.